جلسے ہوں، اتنے نعرے ہوں، اتنے دعوے ہوں، اتنے آنسو ہوں، اتنا غم ہو، تو پھر رزلٹ ولایت ہونا چاہیے. رزلٹ کیوں زیرو ہے؟ کسی مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہو، کسی مسلک سے بھی آپ کا ذہن قریب ہو، آپ غور سے سوچئے گا، بھئی سارا دن محنت کر کے شام کو مزدوری نہیں ملنی، رزلٹ ہی نہیں ملنا. بھئی آپ زمیندار لوگ ہیں، اور زمینداری میں آپ لوگ ماشاءاللہ اس مثال کو سمجھیں گے کہ پانی ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، پانی بھی آ رہا ہو، کھانا بھی صحیح بنا ہو، آگے زمین میں پانی جا رہا ہے، منجی میں جا رہا ہے، گندم میں جا رہا ہے، کسی شے میں بھی جا رہا ہے، تو پہلی بیچنی چاہیے. پہلی کیوں نہیں بیچی رہی؟ بھی اگر ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ چوہے کا بل کدھر ہے، کس جگہ جانور نے سوراخ کھودا ہے اور پانی ادھر جا رہا ہے، کس سوراخ میں پانی جا رہا ہے. بھئی ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو تمہارے دعوے کے مطابق، پانی بھی آ رہا ہو اور فصل نہ ہو، پہلی خشک ہو، تو بندہ سوچے گا نا کہ یار کیوں نہیں پہلی بیچ رہی. ایمان و عقیدے اور عمل کا ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، نعرہ حیدری کا ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، اہل بیت کی محبت کے نعرے اور دعوے کا ٹیوب ویل بھی چل رہا ہو، تو پہلی میں ولی کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ ولی کیوں نہیں آ رہے؟ اور اگر ہمیں دیکھو، ہماری پہلی کو دیکھو، ہماری زمین کو دیکھو، ہماری فصل کو دیکھو، اللہ اکبر جل شانہ، اللہ کا شکر ہے کوئی کنڈے نہیں، کوئی سگروٹے نہیں، کوئی بوٹیاں نہیں، کوئی جڑی بوٹی نام و نشان بھی نہیں. اللہ اکبر. پہلی میں سرو کی طرح بابا فرید کھڑے ہوتے نظر آئیں گے، داتا علی حجویری کھڑے ہوتے نظر آئیں گے، مہر علی شاہ، جماعت علی شاہ، ہند الولی، غوث جلی، اعلیٰ حضرت شیر ربانی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام مالک، اللہ اکبر، امام شافعی، امام احمد رضا جیسا ولایت کا پھول اور ولایت کا ایک درخت نظر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور عقیدے کا ٹیوب ویل بھی چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے کھانے میں کوئی بد عقیدگی کا چوہا بھی نہیں ہے. چوہا نہیں ہے. اس لیے پانی بیچ میں نہیں جا رہا، پانی پہلی میں جا رہا ہے، اور پہلی میں جا کر پھر ولی پیدا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب لوگ پیدا کر رہا ہے. مقتدر سامعین حضرات، اس لیے آپ سادہ ذہن والے لوگ مسجد کو دیکھ کر، ممبر کو دیکھ کر، جبہ و دستار کو دیکھ کر، کسی ایسے سجادہ نشین کو دیکھ کر آپ اس کے پیچھے نہ چلیں. ہم بھولنے والے نہیں، ہمارے امام کا نام امام احمد رضا خان ہے. اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مشورہ دیتا ہوں، تجربہ ہے، تھوڑا بات جتنا مطالعہ ہے، ولیوں کی نگاہ ہے، ان کی شفقت ہے، ان کی کرم نوازی ہے. میں یہاں پر بیٹھ کر آپ سے گزارش کروں گا، آنکھیں بند کر کے جس ہستی کے پیچھے چلو تو سیدھا مدینہ شریف پہنچ جاؤ گے، اس کو امام احمد رضا کہتے ہیں. آنکھیں بند کر، بالکل کوئی چونو چلا نہیں. یہ رستہ امن کا رستہ ہے، خیر کا رستہ ہے، برکت کا رستہ ہے. اور حضرت ایک شعر پڑھ رہے تھے، وہ اعلیٰ حضرت نے حضور کے دربار میں لکھا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، اور سرکار کے لیے لکھا ہے، حقیقت میں بھی وہی ہے. اور وہ کیا شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ،
جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، آگے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ایسے ہی سچی بات ہے. اور اگر یہ نعت شریف کے لیے ایک منٹ کے لیے اگر اس سائٹ پہ نہ رکھا جائے، یہی شعر آج امام کے لیے کہا جائے، تجربہ آپ کے پاس شواہد موجود ہیں کہ جو بھی اس ہستی سے پیچھے ہٹا ہے، جو بھی اس فکر سے پیچھے ہٹا ہے، جو فکر رسا کا باغی ہوا ہے یا اعلیٰ حضرت کے نام سے کوئی درد پڑا ہے، تو آپ یہ شعر سامنے رکھ لیجئے کہ جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی بڑے بڑے علم کے بادشاہ ہونے والے لوگ آج سابقہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، سابقہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، موجودہ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلا جائے. نام آ گیا نا اعلیٰ حضرت، نام آ گیا نا فتاوی رضویہ، نام آ گیا ہے نا امام اہل سنت، پھر مطمئن ہو جاؤ مدینے تک لین کلیئر ہے، کوئی جوڑ نہیں، کوئی توڑ نہیں، کوئی موڑ نہیں. اللہ اکبر. اس لیے مقتدر صاحب حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے فضل سے ہم اس لیے ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ ایک بہت بڑے ولی کا ذکر ہے، بہت بڑے اللہ کے مقبول بندے کا ذکر ہے. لوگ انہیں صرف مفتی سمجھتے ہیں، لوگ انہیں صرف مولوی سمجھتے ہیں، لوگ انہیں صرف اور صرف شریعت کا پاسبان سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب تھے. اعلیٰ حضرت کو پیش کیا جا رہا ہے یا نعت گو کے حوالہ سے، نعت خاں کے حوالہ سے، یا مفتی کے حوالہ سے، یا مولوی کے حوالہ سے، اس طرح پیش کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم اہل بجوان والوں، شہر اقبال سے فیضان لینے والوں، خدا کی قسم امام اہل سنت کوئی شک نہیں کہ مفتی، اور مفتی بھی وہ کہ ہزاروں نے کروڑوں مفتی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، مفکر محدث بہت درجہ ہے. لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ٹائٹل بھی ہے کہ آپ اللہ کے مقبول ولی نہیں، وقت کے غوث اور قطب کا درجہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، وجہ یہ ہے کہ برے صغیر کے اندر ایک پوری سازش ہوئی علماء کے خلاف، اولیاء کے خلاف ایک پوری سازش ہوئی. انگریز نے جب سوچا نا کہ ان سینوں سے محبت مصطفیٰ کیسے نکالنی ہے، اس نے دو چالیں رکھی. دو چالیں کیسے کی؟ اس نے کہا دیکھا کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ولیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، علماء کی حد سے زیادہ قدر کرتے ہیں. تو انہوں نے ایسی ٹیمیں تشکیل دی، ایسی نرسری کام کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے دلوں سے علماء کی محبت نکالو، اولیاء کی محبت نکالو. اور اس کے لیے انہوں نے آخری حد تک جانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں آج تک. کسی کو امامہ بنوانا پڑا تو بنوایا، کسی کو داڑھی رکھوانی پڑی تو رکھوائی، کسی کو عالم بنانا پڑا تو بنوایا، کسی کو مفتی بنانا پڑا تو بنوایا. مفتی بنا کر، عالم بنا کر، داڑھی رکھوا کر، محدث کا ٹائٹل دے کر، شیخ اسلام کا ٹائٹل دے کر، اتنے بڑے ٹائٹل 14ویں صدی میں دے کر انہوں نے کیا کیا کہ ٹائٹل ہم دیں گے، رتبہ ہم دیں گے، پیسے ہم دیں گے، سارا کچھ ہم، فنڈ ہم دیں گے، تم نے کتابوں میں لکھنا ہے
وہ باتیں لکھنی ہیں جس سے سرکار متنازع ہو جائیں، حضور متنازع ہو جائیں، سرکار کی ذات متنازع ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگ ٹوٹ جائیں، سرکار کی محبت دل سے نکل جائے اور سرکار کی محبت سے لوگ بیگانہ ہو جائیں. تم نے ایسی کتابیں لکھنی ہیں. پھر کتابیں مفتی تیار کیے گئے، مولوی تیار کیے گئے، ممبر خریدے گئے، مصلی پر کھڑے ہونے والے لوگوں کو خریدا گیا. اور جب خریدا گیا تو ان کی ڈیوٹی کیا لگی؟ لکھو کتابیں، اور ان کتابوں میں لکھو کہ شیطان کا علم نبی پاک کے علم سے زیادہ ہے. لکھو کتابیں اور اس میں لکھو جس کا نام محمد اور علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. لکھو، یہ لکھو کہ نماز میں گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. انہوں نے لکھوایا اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کی. جب یہ سازش کی تو بکنے والے بک گئے، جھکنے والے جھک گئے. مقام مصطفیٰ پر اتنا بڑا حملہ ہوا اور اس حملے کو روکنے کے لیے ازل سے اللہ نے جس ہستی کو منتخب کیا اس کا نام امام احمد رضا ہے. انہوں نے جب یہ کہا کہ سرکار تو کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایسا چاہے مولوی ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے کسی بڑی درسگاہ میں ہو، چاہے کسی بڑی پیر خانے کا پتر ہو، پر میں ایسی سوچ آ جائے یہ بد مذہب ہو گیا ہے، اس سے نہ سلام جائز ہے نہ اس سے کلام جائز ہے. لوگ کہنے لگے احمد رضا بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں. اب مجھے امام سے بتاؤ، میں سادہ لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے کا یہ نظریہ ہو، یہ سوچو اور نبی پاک کی محبت نکالنے کے لیے وہ فوج تیار کرے اور نبی پاک کی محبت نکالنے کے لیے وہ کام کرے، مجھے بتاؤ اسے سلام جائز ہے؟ اسے کلام جائز ہے؟ یہ سختی ہے. اور یہ سختی نہیں، اور یہ ایمان بچانے کا پروگرام ہے، ایمان کی حفاظت کا پروگرام ہے. اور میں آج محبت سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ بڑے سخت ہیں، بڑے ڈاٹا ہیں، ڈاٹے ہی فکر رضا والے. امام احمد رضا خان کی فکر کے لوگ بڑے ڈاٹے ہیں. کیا ڈاٹے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی نماز نہ پڑھو، ان کے ساتھ ملو نہ، ان کی فاتحہ نہ پڑھو، ان کا جنازہ نہ پڑھو. یہ بڑے ڈاٹے ہیں. اسلام کی تعلیم تو نہیں دیتا. اللہ اکبر جل شانہ. مقتدر سامعین حضرات اس پر پھر کیا دلیل دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو جی بس اختلاف یہی ہے کہ وہ 11ویں دلاتے نہیں، یہ 11ویں دلاتے ہیں، وہ فاتحہ پڑھتے نہیں، یہ فاتحہ پڑھتے ہیں. وہ لوگ میلاد شریف نہیں مناتے، یہ لوگ میلاد مناتے. اختلاف یہی ہے کہ ادھر میلاد منانے والے ہیں، ادھر میلاد منانے والے نہیں. تو یہ اختلاف ہے. اللہ کی عزت کی قسم یہ اختلاف نہیں. ہمارا دیوبند کے ساتھ، بد مذاہب کے ساتھ یہ اختلاف نہیں، روافظ کے ساتھ یہ اختلاف نہیں. 11ویں کا مسئلہ فروعی مسئلہ ہے جی. یہ مسئلہ میلاد کا مسئلہ فروعی مسئلہ ہے. میلاد نہ منانے والا بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اہل سنت میں کتنے لوگ ہیں جو میلاد نہیں مناتے؟ مانتے ضرور ہیں، مناتے نہیں. کتنے لوگ ہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو قل نہیں کرتے؟ قل نہ کرنے سے بندہ اس دائرے سے باہر نہیں ہوتا. ختم نہ دلانے سے بندہ اس دائرے سے باہر نہیں ہوتا. مقتدر سامعین حضرات، اصل ہمارا اختلاف یہ ہے، عقیدے اور نظریے کا اختلاف ہے کہ ایک طبقہ نبی پاک کے علم میں اعتراض کرتا ہے، اختیار میں اعتراض کرتا ہے، حضور کے بارے میں یہ جذبہ رکھتا ہے، حضور کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے، یا صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، یا اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے. ہمارا یہ اختلاف ہے کہ یہ یزید کو حق پر کہتے ہیں، امام حسین کو باغی کہتے ہیں. یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ، یہ کوئی اختلاف نہ سمجھیے گا، افتراق نہ سمجھیے گا، انتشار نہ سمجھیے گا. خدا کی قسم میں محبت کے ساتھ اصلاح کے لیے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں کہ یہ اختلاف نہیں، اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے. اور اختلاف سرکار کی ذات کی وجہ سے ہے. ہمارا کسی سے محبت اللہ کی قسم وہ بھی اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اور نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے، وہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے.
ہمارے سامنے کوئی شخصیت نہیں، مدینے والے کی شریعت ہے۔ تو اگر یہ نظریہ رکھنے والا شخص یہ نظریہ رکھے سرکار کے علم کے متعلق کہ انہیں تو کل کی خبر نہیں، نظریہ نہ رکھے، کتاب میں لکھے نہ چھاپے نہ چھاپتا رہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جس کی یہ سوچ ہو کہ شیطان کا علم سرکار کے علم سے زیادہ ہے، اب مجھے بتاؤ، آپ جتنے لوگ سادہ چاہے زمیندار لوگ بیٹھے ہو، سادہ لوگ بھی بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ اختلاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولیے، بولو تو صحیح نا، تھوڑے سے ڈلے بول رہے ہو شاید، میں سمجھا نہیں سکتا۔ اگر رسول اللہ کا پیار ہے، یہ ہے فکر اعلیٰ حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کسی نئی فکر کا نام نہیں، فکر اعلیٰ حضرت فکر مجدد الثانی ہے، فکر شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے، فکر جلال الدین سیوطی ہے، فکر بخاری ہے، فکر مسلم ہے، فکر ترمذی ہے، فکر شافعی ہے، فکر مالکی ہے، فکر حنفی ہے۔ امام اہل سنت کی فکر کوئی نئی فکر نہیں 1400 سال میں۔ کیوں؟ 14ویں صدی میں اللہ نے اس مرد کو اس لیے بھیجا کہ یہ جو گھٹ بڑ ہو رہی ہے، خرابی ہو رہی ہے، اے میرے بندے، دودھ کا دودھ کر دے، پانی کا پانی کر دے، سچوں کو بھی سامنے کر دے، جھوٹوں کو بھی ننگا کر دے۔ تو پھر میرے امام نے اس ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے نبی پاک کی محبت میں، نبی پاک کے عشق میں، نبی پاک کے پیار میں آپ نے کتابیں لکھی۔ کتنی لکھی؟ 1000 سے زیادہ کتاب لکھ دی۔ اللہ اکبر جل شان، 50 سے زیادہ مروجہ علوم سے پر کامل دسترس، 50 سے زیادہ علوم اللہ اکبر جل شان اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی میسر تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پڑھے نا، میں نے گجرانوالہ میں کانفرنس تھی، دیوبند بھی بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے آپ احمد رضا سے اختلاف کیجئے، اعلیٰ حضرت سے اختلاف کیجئے، ٹھیک ہے، لیکن ایک میری گزارش ہے، آپ پہلے امام احمد رضا کو پڑھیں۔ دیوبند عالم دین بیٹھے تھے میرے پاس حجرے میں، میں نے کہا آپ بھی دیوبند تو حنفی کہلاتے ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا فتاوی رضویہ پڑھا ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا ایک مرتبہ پڑھے۔ 10ویں یا 12ویں دن میں مسجد میں بیٹھا، مجھے فون آیا، دیوبند کا عالم دین کہنے لگا علامہ صاحب، اویسی صاحب، خدا کی قسم ہم بھولے ہوئے تھے، ہم بدزن تھے، لیکن جب ہم نے فتاوی رضویہ دیکھا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کا اصل عقیدہ یہی عقیدہ ہے۔ وہ کتابیں ہیں، میں بعض دفعہ اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں ان سے جونیئر ہوں، لیکن وہ لوگ سارے سینئر ہیں، یہ بھی سارے سینئر بیٹھے ہیں۔ یار آج تو عام بندے کو میرے امام کی کتاب کا نام نہیں آتا۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، امام کی کتاب کا نام 1000 سے زیادہ جگہ نے کتاب لکھتی، ایک نام، ایک تاریخ، ایک حقیقت، ایک صداقت، ناقابل تردید سچائی، آفاقیت سے عبارت، محسن ملت اسلامیہ، نامور فقیہ، عظیم المرتبت محدث، جلیل القدر عالم دین، زندگی کی عقدہ کشائی کرنے والا مدبر، رفیع المرتبت مفسر قرآن، جلیل القدر عالم دین، سیدنا ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر ابھرنے والا رجل الرشید، چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بیداد بادشاہ، وقت کا رومی، وقت کا رازی، وقت کا غزالی، وقت کا جامی، عشق حضور کی جلوہ گری سے مسجل مرد کامل، دو قومی نظریہ کے نام پر غلبہ دین حق کی خاطر جد و جہد کرنے والا وہ مرد حریت، نام کوئی کے میدان میں حضرت حسان و قعب رضوان اللہ علیہ مجمعین کی یاد تازہ کرنے والا
وہ عاشق رسول اور شیخ الکل ہو کر سادات کے قدموں میں بیٹھ کر فخر محسوس کرنے والا وہ عبد مصطفیٰ اور بدعات اور خلاف اسلام چیزوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والا وہ فقیہ یگانہ، وہ مرد حر اور گستاخان رسول کے قصر باطل کو اپنے نعرہ لاہوتی سے زمین بوس کرنے والا وہ فقیہ یگانہ۔ قادنیت خارجی درد ویسے ہی نہیں، سب کو درد ہے، قادنیت، خارجیت، رافضیت، تفضیلیت سب کے لیے سیف برہانی۔ اور وہ امام احمد رضا جس نے یہ قومی جو ملکی سوچ ہے، شخصی سوچ ہے، اس سے دنیا کو نکال کر اسلامی تشخص کو پورے طور پر بحال کرنے کی کوشش کی، وہ مرد حریت۔ اور وہ امام احمد رضا جن پر آج پی ایچ ڈی کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچ چکی ہے، جن پر ایم فل کرنے والوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، جن پر مقالے لکھنے والوں کی تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ اور فقیہ ایسے ہیں کہ فقہائے عالم آپ کی بلائیں لیتے ہیں، اپنے اغیار بھی آپ کے لوہے کو مان گئے ہیں۔ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، لوگ تانا زن تھے علم سجد ابرار پر، ہر غلی ہر خوص کو بے دست و بے پا سمجھا گیا، یا رسول اللہ کہنے والوں پر فتوہ تھا شرک کا۔ ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا، صورت تسبیح کی نکلی دل سجاد سے، اچانک ایک کرن پوٹی چرخ پہ مہتاب سے، اس کرن کو آلے دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا، پھول تو پھول خاروں کو بھی گلے تر کر دیا۔ امام اہل سنت، حامی سنت، ماہی بدت، عظیم البرکت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور صاحب ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے وہ مقام اور وہ مرتبہ اس ہستی کو عطا فرمایا، اللہ اکبر جل شانہ، کہ اس فتنے کے پورے رنگ کے لیے اور اس فتنے کے پورے تدارک کے لیے ہر جب بیماری آتی ہے اللہ علاج بھیجتا ہے۔ 14ویں صدی میں جب نبی پاک کے مقام پر حملہ کرنے والے جتنے بیمار لوگ آئے، یہ جتنی بیماری پھیلی، اللہ نے جس ہستی کو سپرے دے کے بھیجا اس ہستی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ بچنا چاہتے ہو تو رخ کرو بریلی کی طرف، اور جس کا بریلی کی طرف رخ ہے اس کا مدینہ کی طرف۔ اس وقت جب یہ لکھوایا گیا، پیسے دے کر ممبروں پر ایسے لوگ بٹھائے گئے کہ سرکار کی ذات کو متنازع بنایا گیا کہ حضور کو علم نہیں، حضور کو اختیار نہیں، جس کا نام محمد علی ہو وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اس وقت اللہ نے احمد رضا کی قلم کو ایسا سوز دیا، ایسی جرأت دی، ایسی طاقت دی کہ ایک گھنٹہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ ایک گھنٹے کے اندر میرے امام نے 100 سے زیادہ آیات، 300 سے زیادہ احادیث لکھ کر پھر یہ بتایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے نبی کر کچھ نہیں سکتے، اختیار نہیں، علم نہیں، یہ سارا کچھ احادیث سے ثابت کر کے ایک گھنٹے کے اندر 100 سے زیادہ قرآن کی آیت پیش کی اور ثابت کیا کہ سرکار کا علم کتنا ہے، سرکار کا اختیار کتنا ہے، حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے۔ اور آخر پر سمجھانے کے لیے ساتھ آپ نے شعروں کی صورت میں بھی سمجھا دیا اور قرآن و حدیث کا سچا پیغام میرے رضا نے دے دیا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بتاتے یہ ہیں، چھوٹی نبت چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، کسرتنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، اتنا آتے نہ ساری کسرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم،
मातम घर में एक नजर में शादी शादी रिचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफे नाफे राफे दाफे क्या क्या कसरत लाते ये हैं, शाफे उम्मत नाफे खलकत राफे रुतबे पाते ये हैं, दाफे यानी हाफिज हामी दफा बला फरमाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आँख में बाग खिलाते ये हैं, नज़र में आसानी दे कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकत में बदू को थपक कर मिठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है मालिक कुल कहलाते ये हैं, कादर कुल के नायब अकबर कुल का रंग दिखाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की धारे से पुल से पार चलाते ये हैं, जिनके चप्पल तक ना उनको मोती मल सजवाते ये हैं, जिनके जूती न टोपी उनको ताज बुराक दिलाते ये हैं, कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे मुजदा रिजा का सुनाते ये हैं। ऐसे ही नहीं कहते इश्क मोहब्बत दीदा भी आला हो बंदे भी आला हो सोच भी आला हो मस्जिद भी आला हो अंजुमन भी आला हो गौसो रजा सब कुछ आला हो तो फिर जज्बा भी आला हो